بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا پہلا سمندری جہاز ایک نبی نے بنایا، جن کے پاس نہ کوئی نقشہ تھا اور نہ ہی کوئی صورت اور نہ ہی آپ کو کشتی بنانے کا کوئی اندازہ تھا، مگر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اس کشتی کو تعمیر کیا۔ پھر اس سمندری جہاز نے کئی انسانوں اور کئی جانوروں کو دنیا کے سب سے بڑے پانی کے عذاب سے بچایا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق۔ جیسا کہ اسلامی روایات میں ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی، جس میں انہیں کافروں کے لیے عذاب کے طور پر آنے والے سیلاب کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی یا جہاز بنائیں تاکہ ان لوگوں کو بچایا جائے جو آپ پر ایمان لائے، اور جانوروں کے مختلف جوڑے بھی محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کشتی کا تعمیری کام شروع کیا۔ کشتی کے طول و عرض کے بارے میں اسلامی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اسے ایک بہت بڑے جہاز کے طور پر بیان کیا گیا جو حضرت نوح، آپ کے خاندان اور مختلف جانوروں کو سمیٹنے کے قابل تھا۔ کشتی سمندر سے دور خشک زمین پر بنائی گئی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا تھا وہ عذاب زمین اور آسمان سے اترنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر کے لیے کئی سال وقف کیے۔ کشتی بناتے ہوئے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے سخت سے سخت محنت کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کیا۔ جب وقت آیا، سیلاب کا پانی بہنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے اہل و عیال جانوروں کے جوڑے سمیت کشتی میں سوار ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان جانوروں کا انتخاب سیلاب کے بعد مختلف انواع کی بقا اور اس کے نتیجے میں دوبارہ آباد ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایک بار جب سب کے سب جہاز میں سوار ہو گئے تو سیلاب کے پانی نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ اس سیلاب نے تمام کافروں کو تباہ کر دیا۔ کشتی اپنے مسافروں اور جانوروں کے جوڑوں کو تباہی سے بچاتے ہوئے تیز پانی میں تیرتی رہی، اور اسرائیلی روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ کشتی 6 مہینے تک اپنے اوپر 80 یا 82 لوگوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو سنبھالتی رہی۔ سیلاب کے دوران حضرت نوح اور کشتی پر سوار لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ کرتے رہے۔ انہوں نے کافی عرصہ تک اس آزمائش کو برداشت کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم فرما کے اس کشتی کو دوبارہ زمین پر اتارنا چاہا۔ چنانچہ زمین کو حکم ملتے ہی زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور جو پانی آسمان سے برس رہا تھا یعنی برسات، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہر گئی، اور آخر میں یہ کشتی ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے، اور ان لوگوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کیا، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج بھی دنیا آباد ہے۔ سیلاب کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام پیغمبرانہ کام کرتے رہے، اپنی قوم کی رہنمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی ایمان، فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کرنے کے نتائج کے ایک طاقتور سبق کے طور پر کام آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے فراہم کردہ رحمت ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔